پیارے بچوں، انیک اپنی امی کے ساتھ سمندر کے قریب گھر میں رہتا تھا۔ اس کے ابو فوت ہو گئے تھے۔ انیک کی امی سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھیں، جبکہ انیک اپنے گھر میں گائے کی دیکھ بھال کرتا اور اس کا دودھ محلے میں فروخت کرتا۔ اس طرح دونوں ماں بیٹا اپنی زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ ایک دن انیک کی امی نے کہا، بیٹا آج کل سلائی کڑھائی کا کام بہت کم رہ گیا ہے، ہمارا اپنا کھانے کا خرچ مشکل سے ہوتا ہے، اس طرح گائے کے چارے کے لیے پیسے بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تم گائے کو منڈی لے جا کے فروخت کر دو۔ انیک نے اپنی امی کی بات سن کے پریشانی ظاہر کی اور بولا کہ اچھا امی میں جاتا ہوں۔ راستے میں اسے ایک آدمی ملا۔ اس نے انیک سے پوچھا، تم اتنی خوبصورت گائے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ انیک نے بتایا، میں گائے فروخت کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، تم مجھے اپنی گائیں دے دو، لیکن میرے پاس تمہیں دینے کے لیے رقم نہیں ہے، البتہ تم یہ جادو کے بیج لے جا سکتے ہو۔ جادو کے بیج کا سن کے انیک کو بہت تجسس ہوا۔ اس نے گائیں اس شخص کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ انیک نے اس آدمی کو گائیں دے دی اور جادو کے بیج لے کر گھر آ گیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کے اس نے زور زور سے آوازیں دی، امی جان دیکھیں، میں گائیں فروخت کر کے آ گیا ہوں۔ انیک کی امی نے پوچھا، گائیں کتنے میں فروخت ہوئی؟ تو انیک نے اپنی مٹھی کھولتے ہوئے جادو کے بیج دکھائے اور کہا، امی جان میں ان بیجوں کے بدلے گائیں فروخت کر آیا ہوں۔ بیج دیکھ کے انیک کی امی بہت ناراض ہوئیں۔ انہوں نے انیک کو خوب ڈانٹا کہ وہ کیوں ان فضول بیجوں کے بدلے اتنی اچھی گائیں دے آیا ہے۔ انہوں نے غصے میں انیک کے ہاتھ سے بیج چھین لیے اور باہر صحن میں پھینک دیے۔ انیک روتا ہوا کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور اسی طرح سو گیا۔ صبح سویرے انیک کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ کھڑکی کے باہر صحن میں ایک بہت بڑی بیل زمین سے باہر اگ گئی ہے۔ اس نے بستر سے چھلانگ لگائی اور بیل کے پاس آ گیا، اور بیل کی شاخیں اتنی اونچی تھیں کہ اسے آخری سرا نظر نہیں آیا۔ انیک بیل پر چڑھنے لگا۔ بیل پر چڑھتے چڑھتے وہ بادلوں تک پہنچ گیا۔ اس نے بادلوں پر چھلانگ لگا دی اور خوشی سے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ اچانک اسے ایک گھر نظر آیا۔ وہ تیزی سے اس گھر کے دروازے پر آیا اور دستک دی۔ ایک خوبصورت لڑکی نے دروازہ کھولا تو انیک نے کہا، مجھے پیاس لگی ہے، کیا آپ مجھے پانی پلائیں گی؟ لڑکی نے انیک کو پانی دیا تو اس نے کہا، میں تھک گیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کچھ دیر آپ کے گھر میں آرام کر لوں۔ لڑکی نے کہا، تم اس گھر میں آرام نہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک دیو کا گھر ہے، اگر اس نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو وہ تمہیں کھا جائے گا۔ انیک نے کہا، کیونکہ میں بہت تھک چکا ہوں اس لیے میں یہاں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ انیک نے پھر ایک بار لڑکی سے کہا، تم مجھے گھر کے اندر کسی ایسی جگہ چھپا دو جہاں دیو سے میرا سامنا نہ ہو۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ انہیں دیو کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ لڑکی نے انیک کو الماری میں دھکیلتے ہوئے کہا، جلدی سے اس میں چھپ جاؤ۔ دیو نے اندر آ کر خوشبو سونگتے ہوئے کہا، آدم بو، مجھے یہاں کسی آدمزاد کی بو آ رہی ہے، جلدی لاؤ، کہاں ہے وہ آدمزاد؟ لڑکی نے کہا، یہاں تو کوئی آدمزاد نہیں ہے، یہ محض تمہارا وہم ہے، چلو کھانا کھا لو، میں تمہارے لیے مزیدار کھانا لے کے آتی ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد دیو نے لڑکی سے کہا، مجھے شک ہے کہ تم نے میرے گھر میں کسی آدمزاد کو چھپا رکھا ہے، میں ابھی اسے تلاش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے دیو نے اپنے گھر کے تمام کمروں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ پھر آخر کار ایک کمرے میں کپڑوں کی الماری میں اس نے انیک کو بیٹھے دیکھ لیا۔ دیو نے انیک کو باہر نکالا اور بولا، میں تمہیں کھا جاؤں گا، تمہیں جرت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ لڑکی نے دیو کو سمجھایا کہ وہ ابھی انیک کو نہ کھائے کیونکہ اس نے پہلے ہی بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے۔ دیو نے کہا، ٹھیک ہے، اس لڑکے کو ڈربے میں قید کر دو، صبح ناشتے میں اس کو کھاؤں گا۔ انیک کو قید کر کے دیو نے حکم دیا، میری دولت لے آؤ، میں اپنی دولت دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر انیک نے دیکھا کہ دیو سامنے سونے کے سکوں کا ڈھیر بیٹھا گن رہا ہے۔ دیو سونے کے سکے گننے لگا، کچھ دیر بعد وہ اسی جگہ سو گیا۔ دیو جب گہری نیند میں سو گیا تو لڑکی نے چپکے سے آ کے ڈربے کا دروازہ کھول دیا اور انیک کو باہر نکال دیا۔ انیک نے لڑکی کا شکریہ ادا کیا۔ لڑکی نے کہا، تم جلدی سے اس گھر سے نکل جاؤ، اگر دیو کی آنکھ کھل گئی تو وہ تمہارے ساتھ مجھے بھی مار ڈالے گا۔
अनीक देव के पास आया और इसके सामने से सोने के सिक्कों का थैला उठाकर चल पड़ा। घर के दरवाजे के करीब आकर इसका पांव किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़ा। गिरते ही इसके हाथ दरवाजे से टकराए और दरवाजा हिलने की वजह से देव की आंख खुल गई। देव ने अनीक को घर से बाहर जाते देखा तो फौरन इसकी तरफ लपका, लेकिन अनीक तेजी से घर से बाहर आया और भागने लगा। देव भी इसके पीछे निकल भागा। कुछ दूर जाकर अनीक को वहीं बेल नजर आई। अनीक ने बेल की शाख पर पांव रखा और नीचे उतरने लगा। देव ने भी बेल की शाख पर पांव रखा और नीचे आने लगा। देव को अपने भारी भरकम जिस्म की वजह से बेल से नीचे उतरने में काफी दुश्वारी पेश आ रही थी, जबकि अनीक बड़ी तेजी से नीचे आ रहा था। देव ने जब देखा कि अनीक इसकी निस्बत ज्यादा तेजी से जमीन की तरफ जा रहा है तो इसने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया, ठहरो ठहरो ठहरो, मैं कहता हूँ ठहर जाओ वरना तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें जान से मार दूंगा। अनीक ने अपने हवास पर काबू रखते हुए कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं नहीं ठहरूंगा। मुझे मालूम है अगर मैं रुक गया तो तुम मुझे खा जाओगे। देव ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें अभी पकड़ लूंगा। अनीक ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ये कह के इसने जमीन की तरफ देखा और इसकी खुशी की इंतहा ना रही, क्योंकि वो जमीन के बिल्कुल करीब आ चुका था। अनीक ने सोने के सिक्कों का थैला मजबूती से पकड़ा और बेल से जमीन पर छलांग लगा दी, क्योंकि इसे रास्ते का पता था। जमीन से उठकर वो कमरे की तरफ भागा। अनीक को भागते देखकर देव भी छलांग लगाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन इससे पहले ही देव का पांव फिसला और वो अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका। बेल की शाख से इसके हाथ छूट गए और वो नीचे गिरने लगा। देव को रास्ते का पता नहीं था, इसलिए अपने आप को गिरता देखकर खौफ से देव की आंखें और मुंह खुल गया, क्योंकि इसे नीचे गहरा समंदर नजर आ रहा था जिसमें शार्क मछलियां तैर रही थीं। देव समंदर में गिरा और शार्क मछलियों ने इसे खा लिया। अनीक ने सोने के सिक्कों का थैला अपनी अम्मी जान को दे दिया। फिर दोनों माँ बेटा हंसी खुशी रहने लगे।